السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیدواریم همه شما خوب هستید. امروز ما درس دوم را شروع میکنیم. درس دوم امروز ما تاریخ می باشد. واژه ها و اصطلاحات جدیدمون امروز: قیمت، تعریف کردن، مشکلات، قبل از میلاد، بمب، انفجار، خواستگاری، داستان، نمایش. اهداف درس امروز ما: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس شماره 1 با تاریخ و ماه‌های سال آشنا شود. شماره 1 میں دیکھیں، اب تاریخ پڑھ رہے ہیں تو تاریخ بھی آپ آرام سے یاد کر سکیں گے اور اس میں جو مہینے آتے ہیں سال کے وہ بھی آرام سے ان سے پہچان کر سکتے ہیں. شماره 2 میں دیکھیں، بتوانند واژه‌های مربوط به مکان، زمان، مدت، قیمت و تاریخ را تشخیص دهد. اور جو الفاظ جو کسی مکان کی طرف اشارہ دے رہے ہوں، کسی زمانے کی طرف اشارہ دے رہے ہوں، کسی مدت کی طرف، قیمت اور تاریخ کی جانب آپ اشارہ دے رہے ہوں گے تو وہ آپ پہچان کر سکیں گے. شماره 3 میں دیکھیں، مفہوم واژه‌های جدید درس را بفهمد. آج کے جو درس کا جو مفہوم ہوگا الفاظ کا وہ آپ پہچان کر سکیں گے. و بتواند به درستی از آنها را در جمله ها استفاده کند، اور آپ لوگ صحیح طریقے سے ان کو جملوں میں استعمال کر سکیں گے. شماره 4 با کاربرد و جایگاه حرف که در جمله آشنا شود. یہ جو آج ہم پڑھیں گے قواعد میں سے کہ ہے، اس کو کس طرح لگانا ہے، کس جگہ پہ یہ آئے گا، استعمال کیسے ہوگا، یہ آپ اس کو پہچان کر سکیں گے. و بتواند از حرف که در پیوند جمله ها به درستی استفاده کند، اور آپ لوگ حرف کہ کو کہ جو آرام سے ان کے جملے بنا سکیں گے اور اپنی جگہ پہ اس کو قرار دے سکیں گے. اب آتے ہیں آج کے درس کے صفحہ 56. تاریخ و ماه‌های سال، تاریخ اور سال کے مہینے. با کمک هم کلاسی ها تاریخ ها زیرا در جدول مشخص کنید. اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس جو نیچے دیے گئے تاریخ ہے وہ اس سے آپ نے مشخص کرنا ہے، پہچان کرنا ہے کہ کتنی تاریخ ہے یہ. جیسے کہ 97/2/13، 15 خرداد 97، 12 فروردین 97، 15/11/97. خب 30/7/97، 15 آذر 97، 22 بهمن 97، 19/8/97. اب دیکھیں یہ ایرانی مہینے ہیں جو شروع ہوتے ہیں فروردین سے. جس طرح انگریزی مہینے ہوتے ہیں وہ جنوری فروری سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اسلامی مہینہ ماہ محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ایرانی مہینے ہیں وہ فروردین سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیں گنتے ہیں: فروردین، اردیبہشت، ہاں جی نیچے دیکھیں: فروردین، اردیبہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہریور، مہر، آبان، آذر، دی، بہمن اور اسفند. تو اسفند یعنی جس طرح ہمارا دسمبر ہوتا ہے تو یہ اسفند جو ہوگا وہ دسمبر کے مہینے میں چلا جائے گا. تو ایران یہ جس طرح ہمارے ہاں 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، تو یہاں پہ ایرانی 12 مہینوں کے نام ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں، ان کو یاد کر لیں. اب آتے ہیں نیچے: گزینه های مناسب را به یکدیگر وصل کنید. اب جو گزینہ ہو، جو الفاظ رابطہ پیدا کر رہے ہوں ان کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے. جیسے کہ قیمت بلیت، بلیت کہتے ہیں ٹکٹ کو، ٹکٹ کی قیمت کیا ہے، اب وہ آپ نے یہاں لگانا ہے. تاریخ نمائش، جو نمائش گاہ لگے گی، ایک بازار لگے گا تو اس کی تاریخ کیا ہے. ساعت نمائش، اب ایک تاریخ ہوگی، وہ جو نمائش لگے گی، وہ جو ایک بازار بڑا لگے گا تو وہ اس کے وقت کون سا ہوگا، کتنے بجے لگے گی. مدت نمائش، اب وہ جو نمائش کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ نمائش ہوگی، ساری چیزوں کے بارے میں ایک جگہ پر بازار لگایا جائے گا تو اس کی کتنا مدت ہوگی، کتنے دن تک وہ لگا رہے گا. اور مکان نمائش، اور یہ کس جگہ پر یہ چیز نمائش لگائی جائے گی. جب بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی مثال کے طور پر
یہاں پر کرکٹ میچ ہوگا مثلاً، تو وہ کہیں گا کہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ کہاں پر ہوگا. مثلا ہم کہیں گے بھائی کراچی میں ہوگا، دہلی میں ہوگا، فلاں جگہ پہ ہوگا. اب چلو ٹھیک ہے، وہ شہر کا تو پتہ چل گیا. اب ہمیں بتائیں کہ وہ تاریخ کون سی ہوگی جب وہ کرکٹ میچ شروع ہوگا. پھر وہ تاریخ بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اچھا تاریخ تو پتہ چل گئی، اب کتنے بجے ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہیں گے مثلا رات کے 8 بجے سٹارٹ ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ رات کے 8 بجے یا دن کے کتنے بجے تو سٹارٹ ہوگا، لیکن یہ کتنا تک رہے گا. 8 سے کتنے بجے، 10 تک، 12 تک. صبح سے اگر 8 سے سٹارٹ ہو تو پھر رات کو کتنے بجے تک ختم ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جو یہاں پر آج بتائی جائیں گی. تو ان کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے، یہ جو چیزیں آپ اپنی طرف سے اٹیچ کرنا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج 50 نمبر پر. اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں خاندان جو آپ نے پڑھنا ہے. جدول نمایش های این هفته تئاتر شہر. اب کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے نمائش لگی ہوئی ہے، نیچے ایک چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس ہفتے میں یعنی شہر کے اس ہفتے میں متواتر جو یہ چیزیں لگیں گی، بازار لگے گا یا ایک قسم کی نمائش لگے گی، تو اس میں کیا ہوگا. اب یہ سب کے بارے میں چیزیں بتا رہے ہیں. سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے شوکولات. ٹافیوں کو فارسی میں کہتے ہیں شوکولات یا شوکولات. اب دیکھیں خلاصہ نمائش. اس نمائش کا خلاصہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی. اب دیکھیں اس طرف دیکھیں اوپر کہتے ہیں کہ مکان نمائش یہ کہاں پہ لگے گی، کس جگہ پر. کہتے ہیں سالن مولوی. اب یہ سالن مولوی کہاں ہے، اس کا ایڈریس بتایا گیا ہے کہ یہ تہران ہے، شہر تہران میں یہ لگے گی. اب روڈ ہے، روڈ خیابان انقلاب. آپ کو عرض کیا تھا، ایڈریس بتایا تھا، کس طرح آپ نے بتایا. تو یہ طریقہ ہے. سب سے پہلے شہر کا نام، اگر شہر کا نام تو پہلے ملک کا نام، پھر شہر کا نام، پھر شہر میں کون سی روڈ ہے، خیابان انقلاب. اب خیابان انقلاب پر کون سی گلی ہے، ابتدائی خیابان شروع کے جیسے یہ خیابان روڈ سٹارٹ ہوتی ہے اسی کے شروع میں ہی خیابان 16 آذر ایک گلی کا نام ہے ابتدائی، تو وہاں پہ ہوگی. اور کنارے دانشگاہ تہران جو یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ جگہ ہے، تو وہاں پر یہ نمائش لگے گی. تاریخ نمائش اب یہ کب لگے گی، اول دی 1398. تو یہ اول دی ہے. ہاں ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا اول دی، یہ 10واں مہینہ جو ہے نا، دی ایرانی 10واں مہینہ دی ہے. اوپر آپ نے پڑھا ہوگا، یاد کر لیا. تو یہاں پر اول دی 1398 1398 سال کا نا ہے. جس طرح ہمارے ہاں 2022 ہے، 2023 ہے، تو یہاں پر 1301 1380 1398 ابھی مساقت 14 یک ہے 2 ہے. اب یعنی 1402 ہے، 1 ہے، 4 ہے، تو یہ چل رہے ہیں. اب آتے ہیں آخر 7 نمائش یہ کتنے بجے لگے گی، 6 و ربع یعنی 6 و نیم، 6 و 30 دقیقے، 6 و نیم کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. بعد زور کے بعد 6:30 بجے لگے گی. قیمت بلیت. اب یہ جو ایک نمائش کا لگے گی، جس طرح ہمارے ہاں کرکٹ ہوتی ہے تو کرکٹ کے گراؤنڈ بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر جانے کے لیے بھی بلیتیں ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کہ بھئی آپ اگر دیکھنے جائیں گے یا میوزیم گھر جاتے ہیں، چڑیا گھر جاتے ہیں، یہ نمائش ہوتی ہے، اسے نمائش کہتے ہیں. تو اس میں جانے کے لیے آپ کو بلیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو بلیت نہیں، ٹکٹ پہ آپ کتنے ہیں ٹکٹ اس کی، کہتے ہیں کہ 6000 تومان، 40,000 تومان. مدت نمائش. اب اس ایک ٹکٹ سے آپ نے کیا کرنا ہے، کتنے وقت تک آپ رہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں 90 دقیقے، 90 منٹ. تو آپ 90 منٹ تک یعنی 1.5 گھنٹہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کی مشخصات ہو گئیں بھئی کیا ہے. اب آتے ہیں اس کا خلاصہ نمائش یہ ہے کہ این نمایش داستان یک مرد جوان و یک پیر مرد در پارک است. یہ جو نمائش ہے یہ ایک مرد جوان، ایک جوان مرد اور ایک پیر مرد، ایک بوڑھے بزرگ کی یہ کیا ہے، داستان یعنی ایک کہانی ہے در پارک میں. کہ بھئی یہ جو ہم آپ کو نمائش کا خلاصہ بتا رہے ہیں، اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ
اس نمائش میں یہ جو نمائش ہے ایک جوان مرد اور ایک بوڑھے بزرگی پارک کے اندر ایک کہانی ہے. پھر مرد داستانی را برائے مرد جوان تعریف میں کند. جو بزرگ شخص ہے، بزرگ بندہ ہے، تو وہ جوان شخص سے کیا کر رہا ہے؟ جوان شخص سے وہ کوئی ایک کہانی بیان کر رہا ہے، کہانی بیان کر کے بتا رہا ہے. اب چلو آگے دیکھیں. درمیان داستان جوان می فهمد که این داستان زندگی پدر اوست. جوان نمی داند که این پیر مرد کیست. درمیان داستان کہانی کے درمیان ہی جوان می فهمد پہچان لیتا ہے یا سمجھ جاتا ہے کہ این داستان، یہ جو کہانی ہے، داستان زندگی پدر اوست، یہ تو جیسی میرے بابا کے جیسی زندگی کی ایک کہانی لگ رہی ہے. جوان نمی داند، جوان نہیں جان سکتا یا نہیں جانتا کہ ہے این پیر مرد کیس، یہ جو بزرگ شخص یہ کون ہے؟ یہ جو مجھے کہانی بتا رہے ہیں، یہ کہانی تو میرے بابا جیسی ہے، مگر میں اس پیر مرد کو، اس بزرگ کو نہیں جان سکتا. اب آتے ہیں نمائش رضا. مکان کیا ہے؟ سالن ہے استاد کرمانی. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی، اب ترجمہ نہیں کروں گا. نشانی تہران، خیابان طالقانی، خیابان شہید موسوی شمالی، پارک باغ ہنر، کنارے خانے ہنرمندان. تاریخ نمائش 17 فروردین 1398 تا 29 خرداد 1398. ساعت نمائش 7:30 بعد ظہر. قیمت بلیت 50,000 تومان. مدت نمائش 90 دقیقے. خلاصت نمائش، اب اس کا خلاصہ دیکھیں. نمایش رضا در باره یک اتوبوس قدیمی است که هر سال مسافرهای زیادی را به مشهد میبرد. یہ جو نمائش جاری ہے، نمائش رضا جسے کہتے ہیں، ایک یعنی قدیمی جو ایک اتوبوس ہے، یعنی بس ہے، بہت قدیمی ایک بس ہے، اسی کے بارے میں ہے کہ ہر سال مسافروں کو، بہت سارے مسافروں کو مشہد مقدس کی جانب لے کر جاتی ہے. اچھا، این نمائش داستان زندگی 4 نفر از مسافران است. یہ جو نمائش ہے، یہ جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ایک 4 افراد کی زندگی کے متعلق یہ کہانی ہے، مسافروں کے متعلق. آنها مشکلات خود را در این سفر برای امام رضا علیہ السلام میگویند. یہ جو وہ جو افراد ہیں، وہ اپنے مشکلات کو اس سفر میں اپنی مشکلات کو کس کے بارے میں؟ امام رضا علیہ السلام کی طرف وہ کہتے ہیں، اپنے بیان کرتے ہیں، اپنی مشکلات کو امام رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں. وادی ایشان می خواہند، اور امام رضا علیہ السلام سے چاہتے ہیں کہ تابع آنہا کما کند، وہ ان کی مدد کرے. اب یہ خلاصہ نمائش ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ سقراط. سقراط نام ہے. مکان نمائش تئاتر شہر، سالن اصلی. نشانی تہران، چہارراہ ولی عصر، ساختمان تئاتر شہر. تاریخ نمائش 21 آذر 1398 تا 27 دی 1398. ساعت نمائش 17:30 دقیقے. مدت نمائش 120 دقیقے. قیمت بلیت 60,000 تومان. خلاصہ نمائش. اب یہ کیا ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ این نمائش دربار زندگی سقراط است. یہ جو آپ کو جگہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ سقراط کی زندگی کے متعلق ہے. سقراط یہ کہ از دانشمندان بزرگ یونانی است. جو سقراط ہیں وہ یونان کے بہت ہی بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین تھے یا دانشمند تھے. او در حدود 2500 سال قبل از میلاد زندگی میں کرد. وہ قبل از میلاد یعنی رسول خدا سے پہلے ہی تقریباً 2500 سال پہلے زندگی اس نے گزاری ہے. اب آتے ہیں چہاروں پر. قافلہ خورشید. یہ قافلہ خورشید ایک نمائش گاہ ہے. کیا ہے؟ کہاں پہ نمائش ہوگی؟ مکان تالار حافظ. تاریخ نمائش 15 فروردین 1398 تا 30 فروردین 1398. تا کا مطلب تک، یعنی 15 فروردین 1398 سے لے کر 30 فروردین، 15 دن پورے
جو ہے نا یہ لگے رہے گی۔ قیمت بلیز 65,000 تومان ہے۔ نشانی تہران، خیابان انقلاب، خیابان حافظ، کوچے شہریار، روبروی سالن مولوی۔ ساعت نمائش 8 شب ہے۔ مدت نمائش 90 دقیقے۔ اب خلاصہ نمائش۔ قافلہ خورشید دربار سر مبارک امام حسین علیہ السلام و شہادت حر ابن یزید رہائی و حضرت عباس علیہ السلام است۔ اب یہ جو نمائش لگائی جا رہی ہے یہ قافلہ خورشید جو ایک عنوان دیا گیا ہے امام حسین مظلوم کربلا کے سر کے بارے میں، اور حر ابن یزید رہائی جو امام حسین علیہ السلام کا صحابی تھا ان کی شہادت، اور اس کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت بھی یہاں پر بیان کی جائے گی، اور یہ اس کے نمائش ہے۔ خوب 57 پیج نمبر ہو گیا۔ اب آتے ہیں صفحہ 58۔ عروس روز دہم۔ عروس روز دہم سے عروس یعنی جسے ہم کہتے ہیں شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، اور شادی شدہ عروس یعنی دلہن کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ دلہن کون سے دن کی؟ 10 دن کی دلہن عنوان ہے عروس روز دہم۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نمائش لگی جائے گی جو کہ عروس روز دہم کے بارے میں ہے۔ مکان نمائش تماشا خانہ ماہ۔ نشانی تہران، خیابان انقلاب، خیابان حافظ۔ تاریخ نمائش 1 فروردین 1398 تا 19 اردیبہشت 1398۔ خوب ساعت نمائش کیا ہے؟ 6 عصر۔ قیمت بلیت 4000 تومان و مدت نمائش 90 دقیقے۔ اب خلاصہ نمائش۔ این نمائش کو آپ ایک اور بھی نام دے سکتے ہیں، سینما کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ سینما میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فلم ہوتی ہے، اسلامی فلم ہوتی ہے، کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے تو سارے اکٹھے ہو کر اسے دیکھتے ہیں، سینما بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ نمائش جو لگی ہوتی ہے فقط وہ سینما میں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ مختلف جیسا کہ کتابوں کا اسٹال لگا ہوتا ہے، یا عام طور پر گاڑیوں جو ہوتی ہے گاڑیوں کی نمائش، کوئی اسلحے کی نمائش ہوتی ہے، کوئی فلاں چیز کی نمائش، یا پورا اسٹال لگا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ نیو چیز آئی ہے، یہ 2022 کی ہے، یہ 2021 کی ہے، یہ 2023 کی آنے والی ہے، یہ اچھا موبائل آیا ہوا ہے، یہ فلاں چیز آئی ہوئی ہے، نئی جو سٹال لگے ہوتے ہیں اس کو نمائش بھی کہہ سکتے ہیں، یا اگر کہہ سکتے ہیں اس چیز میں ہے تو سینما کے بارے میں چلے جائیں، یا کوئی ایک چیز چلیں جو آپ بہتر سمجھیں۔ این نمائش خلاصہ نمائش کیا ہے؟ این نمائش داستان از تولد انسان توا کے کربلاس۔ یہ جو نمائش ہے یہ کیا ہے؟ انسان کے تولد سے لے کر واقع کربلا 10 ماہ محرم تک کے یہ واقعہ ہے، ایک داستان ہے۔ داستان یکی از یاران امام حسین علیہ السلام به اسم هانی است که در روز عاشورا شہید می شود۔ یہ جو کہانی ہے، یہ جو داستان ہے، یہ جو واقعہ ہے امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام کے ایک باوفا ساتھی، یاران ساتھی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا صحابی کے بارے میں، یکی از یاران ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جو ہے نا جن کا نام بے اسم ہانیہ است، ان کا نام ہانیہ ہے، کہ در روز عاشورا کے دن میں شہید می شود، شہید ہوتی ہیں، اور وہ ہیں عروس روز دہم، 10 دن کی دلہن تھی کہ جو واقع کربلا میں وہاں آئی اور شہید ہوئی ہے۔ خوب نیکسٹ چلتے ہیں، قصے ظہر جمعہ۔ ایک ظہر جمعہ کا ایک قصہ واقعہ۔ مکان نمائش تئاتر شہر، سالن کشکائی، ایڈریس خیابان انقلاب، چہارراہ ولی عصر، اجر اللہ فرجہ شریف۔ زمان نمائش 9 خرداد 1398 تا 31 مرداد 1398۔ ساعت نمائش 19:30 دقیقے۔ قیمت بلیت 25,000 تومان، مدت نمائش 70 دقیقے۔ خلاصہ نمائش این است۔ این نمائش دربار زندگی یک طلب ساده است۔ یہ جو نمائش ہے ایک سادہ سے طالب علم کے بارے میں ہے، ان کی زندگی کے متعلق ہے۔ ہمسر او در بیمارستان است، اس کی جو وائف ہے وہ ہاسپٹل میں ہے۔ او ہم درس میخواند و ہم از بچه هم مراقبت میکند۔ ان کی وائف تو ہاسپٹل میں ہے مگر وہ درس میخواند، وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے، درس بھی پڑھتا ہے، وہ ہم از بچه وہ اپنے بچوں کی مراقبت میکند، دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک تو درس بھی پڑھنے جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ
اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، ان کا بھی خیال رکھ رہا ہے، کیونکہ ان کی وائف جو کہاں پر ہے؟ ہاسپٹل میں ہے۔ خوب، یہ ایک نمائش ہے۔ آگے چلیں نیکسٹ، برادرہا می میراند۔ ایک نمائش ہے برادرہا می میراند، یعنی بھائی لوگ جو ہے نا وہ می میراند مر رہے ہیں۔ مکان نمائش سالن هنر و تجربه، زمان نمایش 5 آبان 1398 تا 23 آذر 1398۔ نشانی تہران، نشانی ایڈریس بھی کہتے ہیں، نشانی بھی کہتے ہیں۔ تہران، بلوار شریعتی، خیابان سید خاندان، کوچے جلفا۔ سات نمائش 19 دقیقے، مدت نمائش 60 دقیقے، قیمت بلیز 35,000 تومان۔ خلاصه این نمایش برادرها می میرند، زندگی یک اسیر جنگی است که همه فکر میکنند شہید شده است۔ برادرها می میرند، جس طرح میں نے آپ کو ترجمہ کر بتایا کہ یہ ایک اسیر، جنگ میں جو اسیر ہو جاتے ہیں ان کی زندگی متعلق ہے یہ والی نمائش، کہ ہمیں فکر میکنند، ان سارے ہمیں یعنی سارے فکر میکنند خیال کرتے ہیں کہ شہید شده است۔ کون؟ یہ جو بندہ ہے، یہ جو افراد ہیں برادر حامی میراند، کہ ایک شہید ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو چکا ہے جبکہ وہ اسیر ہو چکا ہوتا ہے۔ اما بعد از چند سال آزاد میں شود، مگر کچھ سال کے بعد وہ رہا ہو جاتا ہے۔ و برمی گردد، اور وہ واپس آ جاتا ہے۔ و می فہمد کہ ہم سرج ازدواج کرتے است، اور جب کہ وہ جان چکا ہوتا ہے یا وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ شادی کر چکی ہے۔ تو برادر ہم میراند ایک خلاصہ ہے، ایک عنوان ہے۔ تو یہ مکان نمائش سب کو اچھی چیزیں یہاں پر شامل ہیں۔ اب آتے ہیں جو آپ کو تکلیف دینا ہے، وہ یہ ہے کہ جدول زیر اور کامل کنیت۔ اوپر آپ نے سارے یہ 7-8 قصے آپ نے سنے ہیں۔ یہ ان قصوں کے بارے میں آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تاریخ لکھنا ہے کہ سقراط اس کی تاریخ کیا ہے، نمائش اس کی نمائش کب سٹارٹ ہوگی، ساتھ نمائش کتنے بجے، تاریخ بتانا ہے، اور کیا کہتے ہیں 7 بجانا ہے، مدت کتنی ہے اس کی، بلیت اس کی کتنی ہے، اس کی یعنی ٹکٹ کتنی ہوگی، اور ادریس نشانی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کاپی پر لینا ہے، اسی طرح آپ نے ایک بنانا ہے آپشن، اور یہ ساری چیزیں 7 آپشن ہے، یہ آپ نے انجام دینا ہے۔ تو یہ آپ انجام دیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے زبان فارسی کو پڑھنا لکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ آنا آپ کو آ جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج کی جانب۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں صفحہ 59 پر، صفحہ 59 یہ ہے کہ تکلیف سیوم دوم متن زیرا با واجہ های زیر کامل کنید۔ جو نیچے دیے گئے متن ہے وہ خال جگہ ہے، تو اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں نمی دانند، تعریف، مشکلات، بھی فہمند، تو یہ آپ نے نیچے خال جگہ کو پر کرنا ہے۔ تکلیف سے دیکھیں، با توجہ بے خلاصے نمائش ہا بے سوالات زیر پاسخ دہید۔ نمائش کو دیکھ کر نمائش کی طرف سے آپ نے یہ جو سوالات دیے گئے ان کو آپ نے جوابات دینا ہے۔ بیا موزیم، آج ہم پڑھیں گے سمجھیں گے قاعدہ ایک ہے کہ ربط، جو ربط پیدا کرتے ہیں اس میں ایک لفظ ہے کہ ہے، جیسا کہ برا ارتباط معنی بیکار می رود، جو کہ آتا ہے وہ معنی کے ارتباط کو ربط کو کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ جملہ بعد از کہ اسم قبل از آن توصیف می کند، جب جو کہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ پچھلے اسم کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اب کیسے تعریف کرتا ہے؟ جیسا کہ مثالاً کتاب روی میز قرآن است، کتاب روی میز قرآن است، جو میز کے اوپر جو کتاب رکھی ہے وہ قرآن ہے۔ اب کتابی کے روی میز است، کتاب قرآن است، کتابی وہ کتاب کہ ہے، ہاں کہ جو اب یہاں پر آئے تو وہ اگلے جملے میں وہ اس کتاب کے بارے میں کہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کتابی، اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، اس کے بارے میں بتا رہی ہے کون سی میز پر کتاب ہے؟ کتاب قرآن است۔ کہ گاہ بعد از کلمات ہنگامی زمانی و وقتی می آید، یہ جو کہ ہے گاہی بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ کلمات، کون سے کلمات؟ ہنگامی یعنی جب، زمانی وہ بھی جب زمان، وقتی یہ بھی وقتی جب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہنگامی، زمانی، وقتی اردو میں ہم کہتے ہیں جب، تو اسی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہنگامی کے، وقتی کے، زمانی کے، کیا غذامی خورم
بسم الله میگویم، هنگامی که غذا میخورم بسم الله میگویم، وقتی که غذا میخورم بسم الله میگویم، زمانی که غذا میخورم بسم الله میگویم. تو یہ ایک معنی میں استعمال ہو جسے میں نے عرض کیا جب. اب آتے ہیں نیچے تمرین. موصوف و صفت یزیر با کے بے ہم مربوط کنید. صفت موصوف جو نیچے دیے گئے ہیں ان کو کے ساتھ مربوط کریں، رابطہ پیدا کریں. جیسا کہ خودکار روی میز خودکار احمد است. یہاں پر کیا آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ خودکاری کے روی میز است خودکار احمد است. اب جیسے شمار یک دیکھیں، آن مرد چاک آشپز است. اب یہاں پر کیسے کریں؟ مرد چاکی کے ہے کیا؟ آشپز است. آن مرد چاکی کے، آن مردی کے چاک است. اس طرح بنائیں، آن مردی کے چاک است آشپز است. آن مرد مہربان استاد رضا است. یہ جو باقی ہیں 6 جملے، ان کو آپ نے اسی طرح جو مثال کو دیکھ کر آپ نے یہ انجام دینا ہے اور اس متن کو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے. اب آتے ہیں آج کے ہمارے کتاب کار کی جانب. آپ کلاس ورک آپ نے دیکھ لیا، آج آتے ہیں ہوم ورک. ہمارا 10واں درس ہے. شمار یک دیکھیں، جدول زیرا با توجہ به فلم های کتاب حال دیده اید کامل کنید. اب یہاں پر جو 4 آپشن دیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے فلم دیکھی ہیں، اسلامی دیکھی ہے، انگلش دیکھی ہے، اردو دیکھی ہے، فارسی دیکھی ہے، کوئی بھی آپ نے جو فلم دیکھی ہے شمار 1 میں آپ نام لکھیں، شمار 2 میں نام لکھیں، شمار 3 اور 4 میں نام لکھنا ہے. اب وہ آپ نے سینما میں جا کر دیکھی ہے یا نیٹ سے خرید کر دیکھی ہے یا جیسا کیا آپ نے قیمت، اس کی قیمت کتنا ادا کی ہے، کون سی تاریخ کو یہ لگی تھی سینما میں، یا کون سے اس تاریخ کے کون سا وقت تھا اور اس کے کتنا منٹ یہ اس کی مدت تھی. تو یہ آپ نے 4 فلموں کا نام بتانا ہے. کوئی سے بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور چاہے اسلامی ہو یا دوسرے ہو، وہ بتا کر آپ یہ آپشن جو ہے نا پر کر سکتے ہیں. اور سوال 2 میں دیکھیں، باواجہ جدید درس جملے بنویسید. اس درس میں جو آپ نے نئے جملے، آپ نے نئے الفاظ آپ سمجھے ہیں، آپ نے نئے دیکھے ہیں، نئے الفاظ دیکھے ہیں، تو ان سے آپ نے 10 الفاظ لینے اور ان 10 الفاظ سے آپ نے جملے بنانے ہیں. تو یہ 10 آپ نے جملے بنا کر اس کے بعد نیچے آتے ہیں. رسول خدا کی حدیث مبارکہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجودکم من بعدی رجل علم علما فنشر علمہ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، بخشنده ترین شما پس از من شخصی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را منتشر کند. بخشنده ترین شما، آپ میں سے جو بخشنے والا مہربان ترین، پس از من میرے بعد بہترین مہربان ترین اچھا بندہ وہ ہے، شخصی است وہ شخص ہے کہ دانشی بیاموزد علم حاصل کرے، آنگاہ اس وقت دانش خود را اس وقت اپنے اس علم کو کو منتشر کنا دوسروں تک منتقل کرے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بہترین شخص، علم ترین شخص، مہربان ترین شخص، سب سے اچھا شخص وہ ہے کہ جو علم حاصل کرے اور اس کے بعد اس اپنے علم کو دوسروں تک منتشر کر دے. خوب، آتے ہیں آج کے جو ہمارا لطیفہ ہے ہم وہ پڑھیں گے. اولی، اب ایک شخص جو ہے نا، ایک بندہ ہے، کیا کہتا ہے؟ کتابی را کے بے تو دادم خواندی. کتابی را وہ کتاب کے بے تو کہ تجھے دادم دیا، خواندی پڑھا ہے. وہ کتاب جو میں نے تجھے دی ہے وہ آپ نے پڑھا ہے، تم نے پڑھا ہے. دوسرا کہتا ہے بھلے ہاں جی. آخرش خیلی خوب بود، آخر میں کیا بہت اچھا تھا. اور پہلا پوچھتا ہے کہ بھئی اولش چتر بود، کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آخر میں بہت اچھا تھا، تو پہلے حصے میں کیا تھا؟ اولش یعنی پہلا، چتر بود کیسا تھا؟ دومی. ہنوز اولش را نخوانده ام. دوسرا نے کہا کہ ہنوز ابھی اولش پہلا حصے کو رار کو نخوانده ام نہیں پڑھا ہے، میں نے آخر میں پڑھ لی، ابھی شروع میں پڑھا ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو کہوں کہ بھئی شروع میں اچھا ہے.
تو یہ آج کا درس ہو گیا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ درس بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت.